اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے ان کی دعاؤں کا منتظر، ان کی توبہ کا منتظر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ اس وقت کی آیت ہماری طرف متوجہ ہے۔ اے ایمان والو، پوری توبہ کرو۔ عرفات کا عمل میں نے وہاں بیان کیا تھا، جو عرفات کی روح ہے۔ روح اعمال تو ظاہری، نماز بھی ہے، دعا بھی ہے، ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تسبیح بھی ہے، لیکن یہاں کی جو روح ہے وہ توبہ ہے۔ آج تک جو اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اپنی من چاہی پہ چلے، جو جی میں آیا، ہمارا معیار زندگی کیا ہے؟ جو جی میں آیا کر لیا، جو نہیں آیا نہیں کیا۔ جن چیزوں کو جی چاہا ان کی طرف چل پڑے، جن چیزوں کو جی نہیں چاہا اس طرف سے رک گئے۔ یہ ہمارا طرز زندگی ہے۔ یہاں اللہ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ جو تو چاہے گا وہ ہماری چاہت ہوگی، جسے تو پسند کرے گا وہ ہماری پسند ہوگی، جسے تو ناپسند کرے گا وہ ہماری ناپسند ہوگی۔ جدھر چلائے گا چلیں گے، جہاں سے روکے گا روکیں گے۔ یہاں یہ اللہ سے وعدہ کرنے کی چیز ہے۔ ہم سب اپنے اللہ سے عہد کریں کہ آج تک جو اپنی مرضی پر چلے اس پر ہم توبہ کریں گے۔ اور آج اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی معجزن ہے، ہر وقت اس کی رحمت بے پناہ ہے، لامحدود ہے۔ خاص طور پر آج کے دن اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اعلان فرما رہا ہوتا ہے، اے میرے بندو، آج تم اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے ہیں، اور اتنے لے کر آؤ جتنے ریت کے ذرے ہیں، اور اتنے لے کر آؤ جتنے درختوں کے پتے ہیں، اور اتنے لے کر آؤ جتنے گردش ایام میں بننے والے دن اور رات ہیں۔ اس کے برابر اگر تم اپنے گناہوں کو لاؤ گے تو آج تمہارا اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان تابوا فانا حبیبہم، تم توبہ کرو میں تمہارا دوست ہوں، اور ایسا معاف کرتا ہے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، جب توبہ پختہ ہو جاتی ہے تو اللہ گناہوں کا نشان تک مٹا دیتا ہے اور گواہ اس کے ختم کر دیتا ہے۔ فرشتے جو کرامن کاتبین، جن سے ہم کوئی چھپا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ان کے صحیفوں سے بھی مٹا دیتا ہے، ان کو وہ بھلا دیتا ہے۔ تکفیر کہتے ہیں چھپا دینا، مٹا دینا۔ کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو مٹانے کی فکر کرتا ہے اور حق کو چھپانے کی فکر کرتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں۔ قرآن نے ذمہ دار کو بھی کافر کہا ہے۔ آج لفظی معنی میں ہے کہ ذمہ دار کیا کرتا ہے؟ وہ بیج کو چھپا دیتا ہے، زمین میں بیج کو چھپاتا ہے۔ کافر کیا کرتا ہے؟ وہ حق کو چھپا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جب توبہ پختہ ہوتی ہے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صرف معاف نہیں کرتا، چھپا دیتا ہے۔ صرف چھپاتا نہیں ہے، مٹا دیتا ہے۔ ایک گواہ اس کا باقی نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ۔ اب پھر انسان گناہ گار ہے، توبہ کر کے بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر اس سے ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان استقاتنی، جب اور جتنی دفعہ تیری توبہ ٹوٹے تو یہ تمہیں شیطان دھوکہ نہ دے کہ ایسی توبہ کا کیا فائدہ، ادھر کرتا ہوں ادھر توڑ دیتا ہوں۔ تو ایسا نہ کرنا، جب اور جتنی دفعہ ٹوٹے تم میرے پاس آ جانا اور معافی مانگ لینا، تو میں ایسا اپنی رحمت کا پردہ اس کے اوپر چڑھاؤں گا۔ ایک مثال دیتا ہوں، پیالہ ٹوٹ جائے تو اس کو اگر جوڑا جائے تو جوڑ نظر آتا ہے، اور ٹوٹ جائے، لکڑی ٹوٹ جائے تو جوڑ اس کا نظر آتا ہے۔ تو عقل تو ہو کا مطلب یہ ہے کہ میرے بندے، تیری ہزاروں دفعہ ٹوٹی ہوئی توبہ کو جب تو میرے پاس آنسوؤں سے پیش کرے گا
تو میں اسے ایسے جوڑوں گا کہ اس میں ایک جوڑ بھی نظر نہیں آئے گا، بے جوڑ کی توبہ تیرے حق میں قبول کر دوں گا، اور تیرے ایمان کے برتن کو ایسے واپس کروں گا کہ کہیں جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، لیکن اس جگہ کا عمل ہے توبہ۔ توبہ کا بڑا خوبصورت مطلب ہے، واپس آنے کو کہتے ہیں توبہ، واپس آ جاؤ۔ کیا خوبصورت لفظ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ۔ اس کا جو عام مفہوم مطلب تو ہے کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یہ مفہوم، لیکن لفظ کا مطلب کیا ہے؟ لفظ توبہ یتوب، توبہ کا مطلب ہے لوٹ آنا۔ تو میں قربان جاؤں اللہ پہ، اللہ کہہ رہا ہے لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف۔ اور لوٹ آنے میں انتظار کا معنی پایا جاتا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، اس میں انتظار کا معنی نہیں ہے، اور لوٹ آؤ اس میں انتظار کا معنی ہے۔ آ بھی جاؤ، لوٹ بھی آؤ، کیا مطلب؟ تیرے انتظار میں ہو، آ جاؤ، کب آؤ گے؟ اس میں انتظار کے معنی پر دلالت نہیں، اور لوٹ آؤ اس میں انتظار کا معنی پوشیدہ ہے۔ تو میں اس رب پہ قربان جاؤں جسے نہ میرے سجدوں کی ضرورت نہ میرے گناہوں کی پرواہ، وہ مجھے کہتا ہے لوٹ آؤ، اب کہاں؟ الی اللہ، اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ تو توبہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف واپسی کا سفر ہے توبہ۔ تو یہ عرفات کا خاص عمل ہے کہ جب ہم یہاں سے جا رہے ہوں تو ہماری شکلیں بھی بدل چکی ہوں، اور ہمارے اخلاق بھی بدل چکے ہوں، اور ہمارا کردار بھی بدل چکا ہو۔ ایسا نہ ہو جس شکل کے ساتھ آئے اسی شکل کے ساتھ واپس چلے گئے تو اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ساری زندگی اپنے نفس کی مانی، اب اللہ کی مان، اب اللہ کے رسول کی مان لیں۔ کب تک کوئی جیے گا؟ کب تک کوئی جیے گا؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے زارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ تو اس لیے میں ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ خطبہ نبوی پڑھنے والا ہوں، لیکن دوبارہ یاد دہانی کے لیے میں نے رات والی بات کو دوبارہ دہرایا ہے کہ ہم یہاں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے آئے ہیں۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ہم سے گناہ نہیں ہوگا، ہو جائے گا، پھر بھی ہو جائے گا، لیکن جب ہو فوراً اللہ سے معافی مانگی جائے۔ کسی بندے پر زیادتی ہو جائے تو اس سے معافی مانگی جائے، اللہ اور بندے آپس میں تعلق ٹوٹ کمزور ہو تو اس پر معافی مانگی جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ایک دن ضرور ایسا لائے گا کہ اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، گناہوں سے پاک فرمائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمازوں کے بعد پہلے آپ اپنے خیمے میں آ کر آرام کیا، پھر اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا۔ گرمی بہت زیادہ تھی اور اپریل کا مہینہ تھا، شدت کی دھوپ تھی، تو آپ نے غسل فرمایا۔ اس کے بعد اپنی اونٹنی کے تیار کرنے کا حکم دیا، پھر آپ نے خطبہ دیا۔ مختصر ہے، آپ کی تقریر لمبی نہیں ہوتی تھی، مختصر ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جب آپ خطبہ شروع کرنے لگے تو آپ اونٹنی کے رکاب ہوتے ہیں تو اس میں ایسے پاؤں تھے، تو ان پر آپ زور دے کر ایسے کھڑے ہو گئے، اونٹنی پر کھڑے ہو گئے، اونٹنی کے رکاب پر پاؤں رکھا اور کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر آپ کے سامنے کوئی 1 لاکھ سے اوپر مجمع تھا، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ گنا تو کسی نے ہے نہیں، لیکن عام علماء اس کی جو تعداد بتاتے ہیں وہ 1 سے 1.25 لاکھ کے درمیان بتاتے ہیں، یا کوئی 1.25 لاکھ کے قریب مجمع تھا صحابہ کا۔ تو آپ اونٹنی پر ایسے رکاب کے اوپر زور دے کر کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ خطبہ دیا۔ پہلے میں اس سارے کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر جو اس میں تفصیل کی چیزیں ہوں گی ان کی تفصیل بتا دوں گا۔
دے دو. اپنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے جان، مال، عزتیں ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں قیامت کے دن تک. جیسے آج کا دن قابل احترام ہے، جیسے آج کا شہر قابل احترام ہے، جیسے آج کا دن قابل احترام ہے، اور آج کا مہینہ. ان قریب تم اپنے اللہ سے ملنے والے ہو. اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے. جس کے پاس امانت ہو وہ ضرور واپس کرے. امانت کو صاحب حق تک پہنچانا تمہارے ذمہ ہے. جاہلیت کے زمانے میں جتنی تمہاری لڑائیاں تھیں، آج وہ میرے قدموں تلے دفن ہو گئیں، اور میں ایک دوسرے کے قتل کو معاف کرتا ہوں. اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا قتل، ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب جن کو حذیل نے قتل کیا تھا، میں اس کے خون کو معاف کرتا ہوں. اور سنو، آج سود میرے قدموں تلے دفن ہو گیا. تمہارے لیے اصل مال ہے. نہ ظلم کرو، نہ ظلم کیا جائے. اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد سود حرام ہے، سود نہیں چلے گا. جتنا سود میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا تھا وہ آج میں ختم کرتا ہوں. اور سنو، شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ وہ تمہیں پتھروں کے آگے جھکا سکے. تم میرے بعد پتھروں کے آگے تو نہیں جھکو گے، لیکن وہ تمہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا کر تمہیں آپس میں لڑا دے گا اور تمہیں دست و گریباں کر دے گا. تو اپنے دین کی بھی حفاظت کرنا، عزت آبرو کو بھی بچانا. مہینوں میں زیادتی کرنا یہ کفر ہے کہ ایک سال اس کو زیادتی کر، ایک سال اس کو حلال کرتے ہیں، ایک سال اس کو حرام کرتے ہیں تاکہ اللہ کے بتائے ہوئے مہینوں کے دنوں کو پورا کر سکیں. تو حرام کو حلال کر دیتے ہیں اور حلال کو حرام کر دیتے ہیں. سنو، زمانہ اپنی اصل حیات کی طرف لوٹ چکا ہے. جیسے اللہ نے دن اور رات بنائے تھے. سال 12 مہینے کا ہے اور اس میں 4 مہینے قابل احترام ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب. پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، غور سے سنو، اللہ سے ڈرو، اور میں تمہیں عورتوں کے بارے میں خاص طور پر وصیت کرتا ہوں کہ تمہارے پاس چل کر آتی ہیں، اپنے ذات کے لیے کچھ چیز کی مالک نہیں ہوتی. تم انہیں اللہ کے بول کے ساتھ حلال کرتے ہو، ان کی عزت کے مالک بنتے ہو. ان کا تم پر حق ہے، تمہارا ان پر حق ہے. تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ یہ اپنے تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو بیٹھنے نہ دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور یہ اپنی عزت کی میں خیانت نہ کریں اور بڑی برائی میں مبتلا نہ ہوں. اگر یہ عزت میں خیانت کریں تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، تم ان سے دوری اختیار کرو. ان کو سزا دو ایسی کہ جسم پہ نشان نہ پڑے. اگر یہ توبہ کر لیں تو تمہارے ذمہ ہیں ان کو کھلانا بھی، پہنانا بھی اچھائی کے ساتھ. لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر انہیں پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک میری کتاب ہے، ایک میری سنت ہے. لوگوں، سنو اور غور سے سنو. مسلمان کا بھائی ہے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کے مال کو چھینے اور اس پہ ڈاکہ مارے. سوائے خوشی سے کسی کے مال کو لینا ناجائز ہے، حرام ہے. اپنے اوپر ظلم نہ کرو. اور 3 چیزوں میں خیانت نہ کرنا. ایک، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص رکھنا، اس میں ریاکاری شامل نہ کرنا. ایک، بادشاہوں کو نصیحت کرتے رہنا، ان سے دنیاوی مفاد نہ اٹھانا. اور ایک، اجتماعیت کو برقرار رکھنا، جڑ کے چلنا، مل کے چلنا، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا، فرقوں جماعتوں میں نہ بٹ جانا.
جو دنیا کو آگے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے اور مقدر کے سوا پا نہیں سکتا، اور جو آخرت کو آگے رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور اس کی دنیا اس کے سامنے ناک رگڑ کر اور جھک کر آتی ہے۔ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو میری بات کو آگے پہنچائے، کہ بہت سے سننے والے پہنچانے والوں سے زیادہ سمجھدار ہوں گے۔ اے لوگو، اپنے ملازمین کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تمہارے ملازمین کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ انہیں وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ اگر وہ کوئی غلط کام کریں اور تم چاہتے ہو ان کو سزا دینا تو سزا نہ دینا، سزا نہ دینا، انہیں بیچ دینا، انہیں فارغ کر دینا، سزا نہ دینا، انہیں عذاب نہ دینا، انہیں ذلیل نہ کرنا، انہیں بے عزت نہ کرنا۔ میں تمہیں پڑوسی کے بارے میں بہت زیادہ نصیحت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ نے حقدار کو حق دے دیا ہے، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، بیٹا نکاح سے ہوتا ہے، زانی کے لیے پتھر ہے، یعنی اس کو سنسار کرنا ہے۔ جو اپنے خاندان کے علاوہ کسی اور خاندان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہ کرے گا۔ کسی سے کوئی چیز تم استعمال کے لیے مانگو تو واپس کرو، دودھ کے لیے جانور مانگو تو واپس کرو، قرضہ چڑھ جائے تو ادا کرو، ضمانت اٹھاؤ تو بھرنی پڑے گی۔ آپ نے ضمانت اٹھائی اور اگلے نے نہیں دیے تو پھر آپ کا دینا ذمہ ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کفر اور شرک والے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے عرفات سے نکل جاتے تھے، ہم ان کے طریقے کی مخالفت کریں گے، ہم نکلیں گے جب سورج غروب ہو جائے گا، یہاں تک کہ اچھی طرح غروب ہو جائے گا، پھر ہم عرفات سے نکلیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ان قریب اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھنے والا ہے تو تم کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ نے کہا ہم کہیں گے انک بلغت واتیت ونصحت، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا، ادا کر دیا، نصیحت کر دی۔ پھر آپ نے انگلی اٹھائی اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، 3 دفعہ فرمایا۔ پھر آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک انما الخیر خیر الآخرہ، خطبے کے آخر میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ مختصر سا خطبہ ہے، 23 برس کی محنت کے بعد آپ نے زندگی کا نچوڑ بیان کیا ہے، معاملات کو بیان کیا ہے، اخلاق کو بیان کیا ہے، عبادات کو بیان نہیں کیا۔ عبادات کے بارے میں خطبے میں کچھ نہیں ہے، اس سے پہلے یقیناً آپ نے سارا دین پہنچایا، لیکن جس چیز میں سب سے زیادہ امت نے مبتلا ہونا تھا، 100 میں 5 نمازی پائے جاتے ہیں اور پٹھانوں میں 100 میں 40-50 نمازی ہوتے ہیں، لیکن اخلاقیات سب کے صفر ہیں، معاملات سب کے صفر ہیں، اور بعض علاقوں میں عربوں میں 100% لوگ نماز۔ میں چارٹ گیا یہ ابھی فروری میں، تو میں نے پوچھا کتنے فیصد نمازی ہیں، تو وہ کہنے لگا ویسے تو 100% ہیں، احتیاطاً کہتا ہوں 99% نمازی ہوں گے چارٹ میں، ویسے تو 100% ہیں، احتیاطاً کہتا ہوں 99% ہوں گے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور واقعی میں نے دیکھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ہر طرف نماز ہی نماز ہو رہی ہوتی تھی، اور بازاروں میں اور سڑکوں پر گلیوں میں صفیں بنی ہوتی تھی اور مسجدیں بھی بھری ہوتی تھی۔ تو عبادات کی فضا تو قائم ہے، اخلاقیات اور معاملات یہ مٹ چکے ہیں، بھول چکے ہیں، عرب و عجم بھلا چکے ہیں، پھر ایسا بھولے ہیں کہ بھولنا بھی بھولا چکے۔ تو سب سے زیادہ جس چیز میں ہم نے ہلاک ہونا تھا اس کو سب سے پہلے بیان کیا، تمہاری عزت ایک دوسرے پر واجب اور فرض، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہے، ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کے مال نہ لوٹنا، ایک دوسرے کی پگڑی نہ اچھالنا۔ پھر ان 3 چیزوں میں
مال کا لٹنا بھی موجود ہے اور جانوں کا لٹنا بھی موجود ہے، لیکن جو سب سے زیادہ جس چیز کو لوٹا جا رہا ہے وہ عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور پگڑیوں کا اچھلنا اور لوگوں کو بات بات پر بے عزت کرنا اور ذلیل کرنا اور نیکیوں میں سے بھی عیب نکالنا۔ ایک آدمی میں 100 خوبیاں، ایک عورت میں 100 خوبیاں ہیں اور ایک کمی ہے، تو فضا ایسی بن چکی ہے کہ 100 خوبیاں نہیں دیکھتے، اس ایک کمی کو اچھالتے ہیں۔ ایک کمی، وہ بھی کوئی انسان ہے، وہ بھی کوئی عورت ہے، وہ بھی کوئی مرد ہے، وہ بھی کوئی بندہ ہے، اور اس کی ایک کمی کو پکڑ کر اس کی 100 کمیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس جملے کو، یہی خطبہ آپ نے تینوں دن دہرایا، اور سب سے پہلا جو شروع کیا، تینوں دن یہاں سے شروع کیا، لوگوں ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بننا، ایک دوسرے کے مال کے محافظ بننا، ایک دوسرے کی جان کے محافظ بننا۔ مال اور جان کے ڈاکے ڈالنے والے تھوڑے لوگ ہیں، لیکن عزتوں کو اچھالنے والا سارا ہی مجمع ہے۔ لاکھ کروڑ میں بھی کوئی ایک ایسا نظر نہیں آتا جو کسی کی بے اکرامی کے بول پر چپ ہو جائے، سننے سے انکار کر۔ مزہ لیتی ہیں عورتیں بھی مرد بھی، لوگوں کے عیب آپس میں بول کر مزہ لیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں۔ اس سے بھی اگلا درجہ ہو چکا ہے کہ آپس میں لڑاتے ہیں، ایک دوسرے کو، عزیزوں کو اور اقارب کو آپس میں لڑا کر مزہ لیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں ایسے حقیر ہیں جیسے تمہاری نظر میں پاخانہ حقیر ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو عزت اچھلتی ہے وہ زبان سے اچھلتی ہے، سب سے زیادہ۔ جتنی زبان کے ذریعے سے عزت اچھل رہی ہے اور پگڑیاں اچھل رہی ہیں، اور جتنا زبان کے ذریعے سے لوگوں کو بے عزت کیا جا رہا ہے، اتنا کسی چیز سے بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ذر تمہیں 2 عمل بتاؤں، کرنے میں آسان، اجر میں عظیم، اور اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، قیامت کے دن کوئی آدمی ایسا عمل اللہ کو دکھا نہ سکے گا۔ تو ان کا یا رسول اللہ وہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا، یہ زبان کی حفاظت اور اچھے اخلاق۔ ایک زبان کی حفاظت اور اچھے اخلاق۔ تو میرے نبی کا 3 دن مسلسل پیغام ہے۔ پہلے دن کہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت، جان کی حفاظت کرو، مال کی حفاظت کرو، آبرو کی حفاظت کرو۔ عبداللہ بن مہدی بن رستم 3 صدی کے بڑے عالم گزرے۔ میں آپ کو ان کا 3 صدی میں پہاڑوں جیسے راسخ علم والے علماء آئے، تاریخ نے ان کو واضح نہیں کیا، لیکن ایک چھوٹے سے عالم کو واضح کیا ہے ان کے ایک قصے کی وجہ سے۔ یہ بغداد میں ان کی بڑی ہیبت تھی، ان کا تقوی، علم بہت بڑا تھا۔ ان کے پاس ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں حاملہ ہوں، اور میں نے آپ کا نام لے دیا کہ میرا ان سے نکاح ہے، میری عزت بچا لو۔ تو وہ کہتے، میں بڑھاپے میں اپنی عزت کیوں خوار کروں، جا دفع ہو، جا دفع ہو، تو نے منہ کالا کیا، میرے پاس کیا کرنے، اب میں بڑھاپے میں اپنی عزت تیری وجہ سے خوار کروں۔ تو ان سے کہنے لگے، بیٹی گھر بیٹھ جا، تیرے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا، جو آئے گا میرے اوپر آئے گا۔ اور اعلان کر دیا، ہمارا نکاح ہے، اور سارے شہر کے تانے سنے، بیٹی سے شادی کر لی، بیٹی جیسی سے نکاح کر لی۔ بڑھاپے میں عشق یاد آیا اور ان کی عزت کو داغ لگ گیا، لیکن اس بچی کی عزت انہوں نے بچا لی۔ وہ بچہ پیدا ہوا، خوشی منائی، مٹھائیاں تقسیم کی، اور بیٹھ کے مبارک قبول کی، اس بچے کا وظیفہ مقرر کیا۔ پھر اس کے بعد اعلان کیا، بھائی ہم نے طلاق دی، آنا جانا تو تھا نہیں، تو خطرہ ہوا کہیں راز نہ کھل جائے، تو اعلان کر دیا، بھائی ہم نے طلاق دے دی ہے، اور اس بچی کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ 2 سال وہ بچہ زندہ رہا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ 2 دینار اس کا ماہانہ وظیفہ تھا۔ 2 سال کے بعد وہ بچی آئی اور
وہ 24 دینار واپس کیے کہ آپ نے میری عزت بچا لی، میرے لیے یہی کافی ہے، یہ آپ کی امانت میں آپ کو واپس کرنے آئے، تو بیٹی اپنے پاس رکھو، تیرے لیے بھی حلال ہے۔ تو وہ شخص تھوڑی دیر کے لیے بے عزت ہوا اور 1000 سال بعد وہ زندہ ہے، اور عرفات کے میدان میں اس کا اچھے نام سے ذکر کیا جا رہا ہے، اور البدایہ والنہایہ جیسی عظیم کتاب میں وہ انہوں نے جگہ بنائی اس واقعہ کی وجہ سے، اپنے علم، زہد، تقوی کی وجہ سے نہیں، کسی کی عزت کو بچائیں، اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر کسی کی بچی کی عزت کو بچانے پر وہ آج بھی تاریخ میں زندہ، اور آج بھی زندہ ہیں کہ ان کا تذکرہ آپ سن رہے ہو۔ نہ میں ان کے علم کی وجہ سے یہ بات بتائی ہے، نہ ان کے زہد و تقوی کی وجہ سے۔ تو بھائیوں، ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بنو، اور خاص طور پر اپنی زبان پہ قابو پاؤ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے قتل و غارت سارے مٹا دیے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ بننا، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں مول نہ لینا، پہلے اپنے خون کو معاف کیا، اپنے خاندان کے خون کو معاف کیا، اور معاف کرنے کا اس حد تک آپ نے مظاہرہ فرمایا ہے کہ چچا کا قاتل وحشی آیا، توبہ کیا، آپ نے معاف فرمایا، بیٹی پر حملہ کرنے والا حبار بن اسود آیا، توبہ کی، آپ نے معاف کیا۔ پھر آپ نے سود کو حرام قرار دیا، پہلے اس کی حرمت آ چکی تھی لیکن معاملات سے آہستہ آہستہ نکلا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا آج کے بعد سود میرے قدموں تلے دفن ہو گیا۔ اتنی حیرت کی بات ہے کہ آج کا بڑا تاجر کہتا ہے سود کے بغیر تو انڈسٹری نہیں چلتی، سود کے بغیر تو بڑے کام نہیں چلتے، سود کے بغیر تو کاروبار نہیں چلتا ہے۔ کتنی دلیری کی بات ہے کہ اللہ سے ٹکر لی ہوئی ہے، اللہ کے رسول سے ٹکر لی ہوئی ہے، جیسے اللہ کی جہنم بجھا دی گئی ہے اور جنت کو آگ لگا دی گئی ہے، اور قبر کو فرنشڈ کر دیا گیا ہے، اور منکر نکیر کو بھگا دیا گیا ہے، اور آگے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ اتنا بڑا اعلان کہ سود میرے قدموں تلے دفن ہو گیا، اور میں سب سے پہلے اپنے چچا کا سود ختم کرتا ہوں۔ اس پر حضرت عباس نے کہا میرے بھتیجے نے میرا سود معاف کیا ہے، میں اپنے اصل کو بھی معاف کرتا ہوں۔ اللہ نے اس کے بدلے میں ان کے خاندان کو، ان کی اولاد کو، حضرت عباس کے پڑپوتے کو سے لے کر حکومت چلائی، اور 525 سال حضرت عباس کی اولاد نے حکومت کی۔ علماء فرماتے ہیں یہ اس کی برکت تھی، سود اللہ کے نبی نے چھوڑوایا اور اصل حضرت عباس نے چھوڑ دیا، اصل بھی چھوڑتا ہوں۔ تو بھائیو، ہم مال کے پجاری نہیں ہیں، پیسے کے پجاری نہیں ہیں، ہم انڈسٹری کے پجاری نہیں ہیں کہ ہمارا بہت بڑا کاروبار ہے، ہم بینکوں سے نہ کریں تو کاروبار کیسے چلائیں؟ چھوٹا کر لو ہے، تھوڑا کر لو ہے، زیادہ نہ کرو، تھوڑا کر لو۔ کیسے ٹکر لے سکتے ہیں ہم اللہ اس کے رسول کے اس فرمان سے کہ موضوع سود آج کے بعد میں نے اتار کے پھینک دیا، ختم کر دیا، میرے قدموں تلے ڈال دیا گیا، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آج کے بعد کوئی سود نہیں ہوگا، آج کے بعد کوئی سود نہیں ہوگا۔ تو بھائیو، اللہ کے قرآن میں 2 آدمیوں کا عذاب سب سے خوفناک بتایا گیا ہے۔ 2 آدمی ایسے ہیں جن کو جہنم میں سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے، ایک ناحق قتل کرنے والا اور ایک سود کھانے والا۔ یہ 2 آدمی سب سے خوفناک عذاب کا شکار ہونے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا عرفات کے میدان میں یہ اعلان ہے، سود ظلم و ستم کی بنیاد ہے، سود حرص و حوث کی بنیاد ہے۔ اسلام سخاوت کا سبق دیتا ہے، اسلام سخاوت کا دین ہے، یہ حرص و حوث کا دین نہیں ہے۔ تو بھائیو، اگر کوئی بھائی سود میں پھنسا ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کرے اور اس سے نکلنے کی کوشش کرے۔ نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ کاروبار بڑھانا بند کر دے، کاروبار کو فل سٹاپ لگا دے۔ اگر کاروبار بڑھاتا رہے گا تو اگلی نسلیں بھی سود کے اندر پیدا ہوں گی اور سود میں مر جائیں گی اور کبھی نہیں نکل سکیں گے، اور ایک دن فقیر ہو کر سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ دوسری سے تیسری نسل سود پہ پنپ نہیں سکتی۔ تو جتنا کاروبار ہے اس کو وہاں ختم، وہاں اس کو فل سٹاپ لگا دو، اور اللہ نفع دیتا ہے تو سود اتارو، سود اتارو، سود اتارو۔ اپنے پیسے سے ساری دنیا میں کاروبار کرو، کون سا منع ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے اس زمانے میں بحری جہاز چلا کرتے تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں،
हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में सोना तकसीम करते करते आरियां टूट गईं। आरियां, सोना काटते काटते आरियां टूट गईं और वो टॉप 10 सहाबा में आते हैं। और आपने कहा अब्दुर्रहमान रहमान का ताजर है। और इंतकाल के बाद 1000 घोड़े, 10,000 बकरियां, 1000 ऊंट उन्होंने सवारियों की शक्ल में छोड़ा और 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दीनार उन्होंने तरके की शक्ल में छोड़ा। और ज़मीनें, जायदादें, मकानात अलग थे। और अल्लाह के नबी ने कहा अब्दुर्रहमान तो रहमान का ताजर है। फिर आपने औरतों के बारे में इरशाद फरमाया कि औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, ये कमज़ोर हैं और ये माँ की शक्ल में हों। तो अल्लाह के नबी, मैंने आपको वहाँ बताई थी, अजीज़िया में रिवायत बताई थी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती तो मैं उसकी ऐसी खिदमत करता कि मैं इशा के मुसल्ले पर होता और मैं सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता और उधर से मेरी माँ मुझे पुकारती बेटा मोहम्मद, तो मैं माँ की खातिर नमाज तोड़ देता और मैं कहता लब्बैक अम्मा जान, मैं हाजिर हूँ। औरत माँ की शक्ल में हो तो अल्लाह ने उसका ये मकाम रखा है। ये बीवी की शक्ल में हो तो अल्लाह ताला फरमाते हैं बेहतरीन मुसलमान वो है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता हो। और आपने फरमाया क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मेरे करीब कौन होगा? सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे और जिसका बीवियों के साथ अच्छा सलूक होगा। जो बीवी से अच्छा सलूक करता हो और जिसके अखलाक अच्छे हों, ये क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा। ये बहन के रूप में हो तो अल्लाह के नबी का फरमान है, अल्लाह ने जिसको 2 बहनें दी और उसने उनका हक अदा किया और उनकी शादी की और उनका हक ना रखा। हमारे चारों सूबों में सरहद, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध में बेटियों को, बहनों को हिस्सा देने का कोई दस्तूर नहीं है। ना कोई दीनदार देता है, ना कोई बेदीन देता है, ना कोई नमाजी देता है, ना कोई हाजी देता है। सारा हिस्सा बेटे ले लेते। और बहनों को सिर्फ क्या दिया जाता है? जो शादी पे सामान दे दिया बस वो दे दिया, बाकी सारा बेटों के लिए है। ये जुल्म अजीम है, ये बहुत बड़ी चोरी है, बहुत बड़ा डाका है। ये अल्लाह का हक खाने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला ने वरासत का पूरे 2 रुकू वरासत के लिए उतारे और कुरान को औरतों के हुकूक से भरा और इसको जुल्म अजीम करार दिया गया कि कोई आदमी अपनी बेटी को हिस्सा ना दे या अपनी बहनों को हिस्सा ना दे। ये जुल्म सितम है, ये जुर्म अजीम है। सारा रिज़्क हराम हो जाता है, सारी कमाई हराम हो जाती है। और इसके बिलमुकाबिल अगर वो उनका हक देता है तो अल्लाह के नबी का फरमान है, जिसको अल्लाह ने 2 बहनें दी उसने उनका हक अदा किया, उनकी शादी की और शादी के बाद भी उनका खैर खबर लेता रहा तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। ये बेटियों के रूप में हो, पानी देना, पानी है। ये बेटियों के रूप में हो तो अल्लाह के नबी का फरमान है, जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां दी जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां दी, उसने उनकी तरबियत और परवरिश की, शादी की, तो वो जन्नत में चला जाएगा। एक साहबी ने कहा 2 हो तो क्या? आपने कहा 2 की भी करेगा तो जन्नत में जाएगा। 1 हो तो क्या है? आपने कहा 1 की शादी भी कर दे तो जन्नत में मेरा साथी। 10 बेटों की शादी करे जन्नत का वादा नहीं, 1 बेटी की शादी कर दे जन्नत का वादा है। आपने अपनी 4 बेटियों को रुखसत फरमाया। तो यहाँ कमाल दर्जे की बात अल्लाह के नबी ने फरमाई है कि मैं तुम्हें औरतों के बारे में वसीयत करता हूँ, अगर इनसे खता हो जाए, इनकी जिम्मे है तुम्हारी इताअत करना, तुम्हारे हक की हिफाजत करना और अपनी इज्जत में खयानत ना करना। अगर इनसे ये खता हो जाए, आखिरी दर्जे की खता, हमारे पाकिस्तान में शक की बुनियाद पे ज़बह कर देते, शक की बुनियाद पे कत्ल, खुद माँ बाप लड़कियों को कत्ल कर दे। बेटा जिना करता रहे, पर्दा डालते रहते, बेटा जानी हो, पर्दे डालते रहते।
بچی سے کچھ ہو جائے ذبح کر دیتے. چاروں طرف بکھرے ہوئے ظلم و ستم کے واقعات ہیں. شادی کر کے بھی بچے لڑکے زنا کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے. اور بیٹی سے ذرا سی خطا ہو جائے تو اس کو زندہ دفن کر دیتے. جرم تو دونوں کے لیے برابر ہے. اگر غیرت کا نام ہے تو غیرت تو دونوں کے لیے برابر ہے. بیٹا زانی ہو تو ہمارے لیے بے غیرتی نہیں ہے. شادی کر کے بھی بیٹا زنا کر رہا ہو تو ہمارے لیے بے غیرتی کا مقام نہیں. اس کو قتل کرو، یہ میں نہیں کر رہا ہوں قتل کر دو. مقابلے میں کہہ رہا ہوں میں بچی سے نے تو گھر سے قدم نکالا تو اسے قتل کر دیا، اور بیٹا ساری زندگی منہ کارا کرتا رہا تو کچھ بھی نہیں. تو اللہ کے نبی کی سنو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی عورت سے بیوی سے یہ برائی ہو جائے، یہ گناہ ہو جائے، آخری درجے کا گناہ ہو جائے، تو اس کو کتنی اجازت ہے؟ اس سے بات نہ کرے. اور کیا ہے؟ اپنا بستر اس سے الگ کر لے. اور کیا ہے؟ اس کو تھپڑ مار سکتا ہے، پٹائی کر سکتا ہے، اس طرح کہ اس کے جسم پر نشان نہ پڑے. اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس کے ساتھ وہ حسن سلوک رکھے اور اس کو اس کا عیب یاد نہ دلائے. خود اللہ کے نبی کا واقعہ سناتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گناہ کی تہمت لگ گئی. عبداللہ بن ابی منافق نے صفوان بن معطل کے ساتھ آپ کو ریلیٹ کر دیا اور پورے مدینے میں ہوا چلا دی، اور 1 مہینہ وحی نہیں آئی. اللہ کے نبی حیران پریشان کہ پتہ نہیں حقیقت حال کیا ہے، اور سارے مدینے میں اضطراب. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رو رو کے برا حال کہ کوئی اوپر سے وحی آئے تو پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور بات پھیل گئی. اس کے بیچ میں بات بتا دوں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے نیک عورت پہ تہمت لگانے والا 100 سال کی بندگی کر کے بھی آئے گا تو جہنم میں چلا جائے گا. تو عائشہ جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جن کے سینے پر سر رکھے ہوئے اللہ کے نبی نے جان دی، جن کا گھر آپ کی آرام گاہ بنا، وہ کیسے عظیم ماں ہوں گی، ان پہ یہ تہمت لگی ہوئی ہے. آخر 1 مہینے کے بعد اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے اور کیا کہا؟ ان کنت قد قارفت فاستغفر اللہ. اے عائشہ اگر تجھ سے قصور واقعی ہو گیا ہے تو تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا. اللہ اکبر، کیا ظرف ہے، کیا اخلاق ہیں اور کیا درس ہے. اور اگر تو پاک دامن ہے تو اللہ انشاءاللہ ضرور تیرے بارے میں گواہی دے گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 3 دن سے تو کھایا کچھ نہیں تھا اور رو رہی تھی، تو ایک دم آنسو خشک کے اٹھ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگیں اب ابو بکر صدیق سے کہنے لگی ابا تو میری گواہی دے. تو وہ اللہ کے نبی کے روب میں چپ، بولے ہی نہیں. پھر کہا اماں تو میری گواہی دے. وہ بھی اللہ کے نبی کے عبادت میں چپ، بولے ہی نہیں. تو حضرت عائشہ فرمانے لگی اگر سچ کہوں تو آپ لوگ مانو گے نہیں، اور جھوٹ کہوں تو اپنے آپ کو خود داغدار کروں. میرا کسی سے کوئی گلہ اور شکوہ نہیں، میرا میرے رب سے گلہ ہے. میں اپنے اللہ سے بات کرتی ہوں اور وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا. کہنے لگی مجھے غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا. میں نے کہا میں وہ کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. تم نے جو کہنا ہے کہتے رہو، میں صبر کروں گی. اور یہ کہہ کر دوبارہ لیٹ گئیں تو ایک دم حضرت اللہ کے نبی پر وحی اترنا شروع ہوئی. تو جب آپ کا رنگ بدل جاتا تھا پتہ چل جاتا تھا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نا وحی اتر رہی تو ایسے کانپنے لگے، رنگ ان کا بالکل پیلا زرد ہو گیا اور ایسے کانپنے لگے ایسے. میں صدیق کے صبر پہ قربان جاؤں. 1 مہینہ عائشہ جیسی بیٹی پہ تہمت لگی رہی، وہ لوگ پھیلا رہے. ایک جملہ نہیں کہا، ایک جملہ اللہ کے نبی سے آ کر شکایت نہیں کی. ہاں صرف ایک لفظ بولے، ایک لفظ پورے مہینے میں ایک لفظ بس اتنا کہا سبحان اللہ. یہ کام تو ہم نے جاہلیت میں نہ کیا، اسلام لانے کے بعد کہاں کر سکتے تھے. بس ایک جملہ اور خاموش. ہم تو آگ لگا دیتے ہیں، کوئی ایک الزام لگائے ہم 100 لگا دیتے.
صدیق کیسے ہو گئے؟ اس لیے ان کو تو خبر نہیں تھی کہ وہی کیا آ رہی، وہ قصہ کیا ہے. اور ام رومان آپ کی والدہ وہ بھی ایسے ہو رہی پیلی زرد. لیکن حضرت عائشہ کہتی مجھے اطمینان تھا کہ اللہ کو پتہ ہے میں کیا ہوں، لیکن کہنے لگی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں اللہ قرآن ہی اتار دے گا. میں یہ سمجھ رہی تھی جبریل آئے گا اور آ کر کہے گا یہ غلط ہے، بس قصہ ختم ہو جائے گا. لیکن مجھے یہ نہیں خبر تھی کہ قیامت تک میرا نام قرآن میں زندہ ہو جائے گا. تو سورہ نور کی 14 آیات اللہ نے اتاری، اور علماء نے لکھا ہے پورے قرآن میں اللہ نے جیسے ان آیات میں غصے کا اظہار کیا ہے، پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی ایسا غصے کا اظہار اللہ نے نہیں کیا. فرعون قارون کے تذکرے پر اللہ ایسے غیظ و غضب میں نہیں ہے جتنا ان آیات میں اللہ نے غیظ و غضب کا اظہار کیا. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم عذاب عليم. سے لے کر آگے 14 آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری. تو جب وہ وہی ختم ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو اطمینان سے تھی. تو اللہ کے نبی نے آنکھیں کھول کر ہنستے ہوئے کہا عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ خود تیری گواہی دینے کے لیے آج. علماء کہتے ہیں یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی، بچے نے گواہی دی، اور اما عائشہ پہ تہمت لگی تو اللہ خود گواہی دینے آ گیا، اللہ گواہ بن کے. تو ام رومان نے کہا بیٹی اٹھو اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو. تو اس وقت ان پر ایک جذب کی کیفیت تھی، وہ کہنے لگی میں ہرگز ان کا شکر ادا نہ کروں گی، میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بن کے آیا ہے. اس قصے کے پیچھے زبان کی حفاظت کا بڑا سبق ہے. اگر اللہ چاہتے تو اسی وقت وہی اتار دیتے کہ یہ سب بکواس ہے. 1 مہینہ مؤخر کیا صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ زبان کی لگائی ہوئی آگ کہاں تک جاتی، اور زبان سے جو آگ بھڑکتی ہے اسے 7 سمندر اور 7 آسمان کی بارش میں نہیں بجھا سکتے، اور زبان سے جو گلشن مہکتے ہیں پوری دنیا کی خزائیں مل کر اس میں بہار کو نکال نہیں سکتے. تو عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے حقوق کا خیال کرو، ان کے حقوق کی رعایت کرو، ہر روپ میں یہ قابل احترام ہیں. پھر ایک اور بات جو خاص طور پر آپ نے ارشاد فرمائی اپنے غلاموں کے بارے میں. اب غلام کی جگہ آپ آج ملازمین ہیں کہ اپنے ملازمین کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، ان کے ساتھ فضول گوئی نہ کرو، انہیں ماں بہن کی گالی نہ دو. میں کہا کرتا ہوں کسی بیگم سے پورا ڈنر سیٹ ٹوٹ جائے تو اتنا کہتی او ہو ڈنر سیٹ ٹوٹ گیا، اور ملازمہ سے ایک پرچ ٹوٹ جائے پرچ تو ساری عزت پکڑا کے اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے کہ غریب کی نہ کوئی عزت ہے، نہ غریب کی ماں ہے، نہ غریب کی بیٹی ہے، نہ غریب کی بہن ہے. میرا نبی نے تو کہا تھا قیامت کے دن مجھے ڈھونڈنا ہو تو غریبوں میں ڈھونڈنا. حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں آپ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں گا. اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو خالی اتنا کہتے ہو یار گاڑی لگ گئی، ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو نہ اس کی ماں بچتی ہے، نہ بہن بچتی ہے، نہ بیٹی بچتی. اپنے ہاتھوں سے نقصان ہو جائے تو کچھ تھوڑا سا افسوس کرتا ہے، نوکر کے ہاتھوں نقصان ہو جائے تو اگلے پچھلے اس کے قضیے برابر کر دیتے. تو آپ نے کہا میں تمہیں خاص طور پر وصیت کر رہا ہوں نوکروں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا. نہیں تمہارا کام صحیح کرتے انہیں فارغ کر دو. فارغ کر دینا کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن ان کو گالی دینا، مارنا پیٹنا، بدتمیزی کرنا. میں وہاں بھی بتا رہا تھا ایک دن وہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی نہ تو اس کی 1 دن کی تنخواہ کاٹ لیتے. خود ہوٹل پہ جا کے 20,000 کا کھانا ایک وقت کا کھا لیتے، اور ایک دن نوکر کسی بیماری کی وجہ سے بھی نہ تو اس کی تنخواہ کاٹ لیتے. اس کو تو اس دن کا چولہا بچ گیا نا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، بخیلوں کو پیسہ دیتا ہوں، بے وقوفوں کو حکومت دیتا ہوں، اور بارشوں کا نظام درہم برہم کر دیتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟
تو ارشاد فرمایا جب میں راضی ہوتا ہوں تو پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں اور حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں اور بارشوں کو بر وقت کر دیتا ہوں۔ تو غلاموں کے بارے میں آپ نے فرمایا، نوکروں کے بارے میں آپ نے فرمایا جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، اگر ان سے کوئی قصور ہو جائے جو تم معاف کرنا نہیں چاہتے ہو، ایسا قصور ہو جائے جو تم معاف کرنا نہیں چاہتے ہو تو انہیں فارغ کر دو۔ ماں بیٹی کو نہ اچھالو، ماں بیٹی کو نہ اچھالو، بے عزت نہ کرو۔ فارغ کر دینے میں کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن ان کو بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، خوار کرنا، یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے جب کسی کو ماں بیٹی کی گالی دی جاتی۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، اور اس کو اتنا زیادہ کیا حتی اکثر، اتنا دہرایا کہ صحابہ کہنے لگے لگتا ہے جیسے پڑوسی کو وراثت میں حصہ دے دیا جائے گا۔ تو اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر مہینے میں ایک دن گوشت کھایا کرتے تھے، مہینے میں ایک دن۔ تو جس دن گوشت پکتا تھا تو ان کا ایک پڑوسی یہودی تھا، فرمایا کرتے تھے پہلے اس یہودی کو بھیجو کھانا پھر میں کھاؤں گا، پہلے اس یہودی کو بھجوایا کرتے تھے پھر خود کھایا کرتے۔ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے پڑوس میں رہتا کون ہے، سکھ میں ہے کہ دکھ میں ہے، خوشی میں ہے کہ رنج میں ہے۔ صرف مال کما لینا ایک بڑائی نہیں ہے، بڑے بڑے کاروبار بنا لینا کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ بڑے چھوٹے درجے کے کام۔ یہ کام تو چڑیا بھی کرتی ہے، بلبل بھی کرتی ہے، طوطا مینا بھی یہ کام کرتے ہیں۔ انسانیت کی معراج کو پا لینا، چھو لینا، یہ عزت اور بڑائی ہے۔ تو بھائیو، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنیں۔ یہ جگہ مانگنے کی ہے اور توبہ قبول ہوتی ہے، توبہ قبول ہوتی ہے جب اللہ سے صلح ہو چکی ہو، اور سب سے زیادہ آسان اللہ ہی سے صلح ہے۔ کدھر ہم توبہ کر لیں ادھر اللہ ہم سے صلح کر لے گا۔ تو توبہ کی سارا مجمع نیت کرتا ہے تو سب کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ عورتیں بھی کہیں کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب انشاءاللہ ہماری اللہ سے صلح ہو، اتنی میں 1 منٹ میں صلح ہوتی، 1 سیکنڈ میں صلح ہوتی، چونکہ اللہ اثر سے پاک ہے۔ اگر میری سہیل کی کوئی انبن ہو جائے تو معافی تلافی کر کے بھی دل پہ اثر رہے گا، چونکہ دل اثر لیتا ہے، وہ اثر زائل ہوتے 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 وقت لگتا ہے، اور اللہ اثر سے پاک ہے۔ ادھر آپ کہتے ہو میری توبہ، کہتے جاؤ معاف کی، جاؤ معاف کی۔ تب درود شریف پڑھو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے مانگو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصل علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ، یا احد الصمد الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، یا احد الصمد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا، یا احد الصمد الذی لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أحد الصمد الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يا أحد الصمد الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من بعده إنه كان حليما غفورا، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يا من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد برق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قاره ولا جبل ما في بعره، اجعل خير أعمالنا آخرة وخير أعمالنا خواتيما وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
الحمد لله الذي خلقنا ولم نك شيئا اللهم أعنا على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالي والأيام اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا وبارك لنا فيما رزقتنا ولك فضللنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وإليك رب فحببنا وإلى الناس فلا تقلنا رب المستضعفين وأنت ربنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين أن تحل علينا غضبك أو تنزل بنا سخطك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك لك العقبى عندنا خير ما استطعنا ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے دو جہان کے پالنے والے اللہ اے زمین آسمان کے مالک اور خالق اللہ اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اے ہمارے جیسے حقیر فقیر ذلیل بندے بندیوں کے اللہ میرے مالک میرے مولا میرے آقا میرے رب تیرے بلابے پر تیرے غلام تیری باندیاں تیرے نوکر تیری نوکرانیاں ننگے سر ننگے پاؤں یا اللہ چھوٹے چھوٹے خیموں میں اور تپتے ہوئے میدان میں آئے اور جمع ہوئے اور تیری رحمت کی آس میں اب ہاتھ اٹھائے ہیں تجھ سے مانگنے کے لیے اٹھائے ہیں تیرا وعدہ ہے کہ آج تم ریت کے ذروں کے برابر گناہ لاؤ گے تو میں معاف کروں گا ہم تیرے دربار میں آئے ہوئے ہیں ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن تیری عزت کی قسم ریت کے ذروں جتنے نہیں ہیں ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں پر درختوں کے پتوں کے برابر نہیں ہیں ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں پر بارش کے قطروں کے برابر نہیں ہیں تیرا وعدہ ہے کہ تم آ جاؤ میں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں آج ہم سب آئے ہیں اور اس وقت سارا 25 30 40 لاکھ کا مجمع ہاتھ اٹھائے ہوئے تیرے پکار رہا ہے تیرے سامنے فریادیں کر رہا ہے یا اللہ تو بھی کہہ دے میں نے معاف کر دیا تو بھی کہہ دے میں نے معاف کر دیا تو بھی کہہ دے میں نے معاف کر دیا یا اللہ ہم نے یا اللہ تو نے کھلایا اور ہم دلیر ہوئے تو نے پہنایا اور ہم تیرے باغی ہوئے تیرا سب کچھ لیا تیرا ہی کھایا تیرا ہی پہنا تیرے دیے مال پر تکبر کیا تیرے دیے مال پر تجھے بھول گئے میرے مولا تجھ سے دور ہو کر ہم بڑے دکھی ہوئے ہماری دنیا بھی اجڑ گئی ہماری آخرت بھی اجڑ گئی ہم نے تجھے کھو کے سب کچھ کھو دیا ہے آج ہم تیری منت کرنے آئے ہیں میرے مولا تو ہماری منت مان لے اور ہمارا بن جائے یا اللہ ہم تیرا بننا چاہتے ہیں لیکن آج کا ظالم ماحول ہمیں بننے نہیں دیتا ہمارے چاروں طرف کفر کی شکلیں زنا کی شکلیں شراب کی شکلیں جوئے کی شکلیں نافرمانی کی اتنی شکلیں ہیں کہ انہوں نے ہمیں تم سے دور کر دیا ہے آج ہم تیرے دربار میں جھکنا چاہتے ہیں تیرے بننا چاہتے ہیں تیری عزت کی قسم گناہ کر کے کبھی دل خوش نہیں ہوا ہمیشہ پشیمان ہوئے ہمیشہ پچھتائے اے کریم مولا آج تو کرم فرما دے اور اپنی رحمت کے در کھول دے ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک کر دے ہماری آنکھوں کو گناہوں سے پاک کر دے ہمارے کانوں کو گناہوں سے پاک کر دے ہماری زبانوں کو گناہوں سے پاک کر دے ہمارے بدنوں کو گناہوں سے پاک کر دے اے میرے رب ہم سے تو دنیا کی آگ نہیں سہی جاتی جہنم کی آگ بلا برداشت کر سکیں گے تو اسے روز بھڑکاتا ہے اے اللہ ہم سے یہ پانی نہیں پیا جا رہا جو ابھی عرفات میں گرم ہو گیا ہے بوتلوں میں یا اللہ تو وہ پانی ہمیں اے اللہ اے میرے رب ہم سے تو یہ نہیں پیا جا رہا جو تھوڑا سے ٹھنڈک اس کی ختم ہوئی ہے یا اللہ وہ کھولتا جہنم کا پانی وہ پینے کو مل گیا تو ہمارا بنے گا کیا
یا اللہ ہوا چل رہی ہے لیکن ہم سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے، یا اللہ جہنم کی آگ کو کون برداشت کرے گا جسے تو روز بھڑکاتا ہے، جسے دیکھ کر میکائیل بھی روتا ہے اور اسرافیل بھی روتا ہے، اور جسے دیکھ کر تیرے فرشتے روتے ہیں جنہوں نے جہنم میں نہیں جانا۔ یا اللہ ہمارے لیے تو یا اللہ نافرمانی پہ جہنم کا تیرا قانون ہے، رحم فرما اپنے حبیب کے صدقے ہمیں جہنم سے بچا لے، رحم فرما اپنے حبیب کے صدقے ہمیں جہنم سے بچا لے، پل صراط پر ڈولنے چھولنے سے بچا لے، پل صراط پر ڈولنے سے بچا لے، پھسلنے سے بچا لے۔ اے میرے رب، اے میرے رب، حشر کا میدان تو قائم کرنے والا ہے، اور تیری جنت بھی آنے والی ہے، اور تیری جہنم بھی آنے والی ہے، اور تو خود بھی آنے والا ہے، اور تو سب اولین آخرین کو کھڑا کرنے والا ہے۔ پھر تو فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے۔ اے میرے رب تو اعلان کرے گا آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے۔ اے میرے رب تیرے بڑے بڑے نیک بندے بندیاں منہ کے بل گریں گے، اور ہمارے جیسے مجرموں کا کیا حال ہوگا؟ ہم سے تو دنیا کی پولیس کی ہتھ کڑی کا تصور آئے تو ہم کانپ جاتے ہیں، تیرے فرشتوں نے ہتھ کڑیاں لگا دی تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ تیرا چھوٹا سا سورج ہے، اس کی دھوپ ہمیں تڑپا دیتی ہے۔ میرے رب قیامت کے سورج کی دھوپ کو کون برداشت کرے گا؟ اے میرے رب جب تو یہ اعلان کرے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے۔ یا اللہ ہمیں ہتھ کڑیاں نہ لگانا میرے مولا، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، ہماری جھولی خالی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں ہتھ کڑی نہ لگانا، ہمیں مرڑیاں نہ پہنانا، ہمیں توق نہ ڈال دینا، ہمارے گھسیٹے جانے کا حکم نہ دے دینا، ہمیں کوڑوں کی مار نہ دینا، ہمیں جہنم کی مار نہ دینا، ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں جہنم سے بچا لے۔ ہم تیری جنت کے قابل نہیں ہیں، ہم بڑے گندے غلیظ لوگ ہیں، تیرا کھایا تجھے للکارا، تیرا پہنا تجھے للکارا، تیری دھرتی پہ اکڑ کے چلے، تیری دھرتی کو بھر دیا گندگی سے، غلاظتوں سے، گناہوں سے۔ یا اللہ ہم تیری جنت کے قابل نہیں ہیں، پر ہمیں جہنم سے بچا لے میرے مولا، ہمیں جہنم سے بچا لے میرے مولا، ہمیں جہنم سے بچا لے میرے مولا، ہمیں جہنم کے لباس سے بچا، ہمیں جہنم کے ہتھوڑوں سے بچا، ہمیں جہنم کے سام بچھوں سے بچا، ہمیں قبر کی گرمی سے بچا، قبر کی حرارت سے بچا، قبر کے اندھیروں سے بچا، ہمارا بن جا یا اللہ، ہمارا بن جا میرے مالک۔ محشر کے میدان میں بہت سے لوگوں کو تیرا نبی اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے والا ہے، ہمارا نام بھی انہوں نے لکھ دے۔ تیرا کیا جاتا ہے یا اللہ، تیرا کیا جاتا ہے یا اللہ، تیرا کیا جاتا ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دے اور اپنے حبیب کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اے میرے رب بے شک ہم مجرم ہیں، لیکن یا اللہ تیری عزت کی قسم تجھے ایک مانا ہے، آج تک تیری توحید کو سینے سے لگایا، آج تک تیرے غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، آج تک تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا، خلوت جنت میں تجھے ہی اپنا مالک سمجھتا ہے، تیرے حبیب کو تیرا آخری نبی اور رسول سمجھا ہے، قرآن کو تیری کتاب سمجھا ہے، فرشتوں کو حق جانا ہے، جنت جہنم کو حق جانا ہے، تقدیر کو حق جانا ہے۔ ایمان لانے میں یا اللہ جو تو نے کہا ہم نے کیا، لیکن جب عمل کا وقت آیا تو ہم کھوٹے نکلے، ہم بہ گئے، پھسل گئے، دنیا کے گندے مال نے ہمیں پھٹکا دیا، پھسلا دیا۔ آج اس میدان میں ہم تیری منت کرتے ہیں تو خود یا اللہ تو خود کہہ رہا ہے آؤ مانگو، آج میں معاف کرنے آیا بیٹھا ہوں۔ اے مجلس کے فرشتوں آمین کہو، تو بھی ہمارا رب ہمیں منوا کے دو۔ یا اللہ تیرے جو فرشتے موجود ہیں ہم انہیں آج اپنا سفارشی بناتے ہیں، ان فرشتوں تم بھی آمین کہو، تم بھی آمین کہو۔ اور اے میرے رب ہماری آخرت بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن میرے مولا دنیا کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم تجھے اپنا دکھڑا سناتے ہیں۔ یا اللہ تو نے اس امت کو ابو بکر دیا تھا جس نے میرے مولا کہا تھا ينقص الدین انا حی، دین مٹے میری ہوتے ہوئے ہو نہیں سکتا،
میرے مولا تو نے ہمیں ایسوں کے حوالے کر دیا جو آج خود دین کو مٹانے میں پیش ہیں، غیروں سے زیادہ وہ دین کو مٹانے والے ہیں۔ تو نے ہمیں عمر دیا تھا اس امت کو جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی روتا تھا، مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے، صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا تھا دجلہ کے کنارے، فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے گا۔ تو نے ہمیں کن کے حوالے کیا جو ہماری لاشوں پہ رقص کرتے ہیں، ہماری کھوپڑیوں میں شرابیں پیتے ہیں، ہمارے گھر بلڈوز کر کے اپنے شراب خانے تعمیر کرتے ہیں۔ اب تجھے یا اللہ گلہ نہیں دے سکتا، رہے کو جس کو محبت ہے تو نے امت کو کن کے حوالے کیا ہے؟ چور ڈاکو ظالم قاتل سفاک لوگ، اے میرے رب تو ساری امت پر مسلط ہو گئے، جن کے سینوں میں دل نہیں ہے پتھر ہے، جن کے کانوں میں ڈانٹ ہیں، جن کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ اے میرے رب جنہوں نے تیرے حبیب کی امت کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تیرا نبی تو بچے کے رونے پہ نماز آتی کر دیتا تھا، تیرے نبی کا فرمان ہمیں پہنچا ہے، آپ نے فرمایا میں نماز کے دوران بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ ماں بچے کو نماز کے بعد اٹھا لے۔ آج وہ نبی ہوتا تو اس پر کیا گزرتی کہ کروڑوں بچے روزانہ ذبح ہوتے ہیں، یا اللہ ان کی لاشوں کو رتھی کی ٹوکری کی طرف پھینک دیا جاتا ہے، بوریوں میں لاشیں بند کر کے پھینکی جاتی ہیں۔ اے میرے رب تیرا نبی تو چور کے ہاتھ کٹنے پر رونے بیٹھ گیا تھا، تیرا نبی تو چور کے ہاتھ کٹنے پر رونے بیٹھ گیا تھا۔ تیرے محبوب کی امت کے بوڑھوں کی گردنیں کٹ رہی، بچے معصوم کی گردنیں کٹ رہی۔ یا اللہ تو ان فرعونوں کو کب پکڑے گا؟ مصر کے فرعون نے 70,000 ذبح کیے تھے، تیری پکڑ آ گئی تھی۔ ہمارے فرعونوں نے تو کروڑوں ذبح کر دیے میرے مولا، ان کو بھی تو یا ہدایت دے دے یا پکڑ لے، یا ہدایت دے دے یا پکڑ لے، یا ہدایت دے دے یا پکڑ لے۔ یا اللہ ہدایت دے دے یا پکڑ لے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ آجا تو آ جانا یا اللہ، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ تو آجا، تیرے آنے سے کام بنے گا، تو آجا میرے مولا آجا۔ تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا، تو لا مکان لا زمان ہے، تو ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے، یہ دیوانے کا بول ہے، آجا تو آجا۔ ہم دکھی ہیں، ہم لٹے ہوئے ہیں، ہم پٹے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر ہمارا ملک میرے مولا، دھرتی میں مسجدوں میں دھماکے نہیں ہوتے، نمازیوں کے پرخش نہیں اڑتے، معصوم بچہ ابا کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہے، اما میں نماز پڑھ کے آ کے روٹی کھاؤں گا، واپس اس کی بوٹیاں بھی نہیں آتی، اس کی بوٹیاں بھی شام کو بچوں کی تازہ روٹی لے کے جاؤں، شام کو اس کی ٹانگیں جاتی ہیں ٹوٹے پاس ہو جاتے ہیں، اس کا پورا دھڑ بھی واپس نہیں جاتا، کس جرم میں اس کے پاکشے اڑ گئے۔ یہ غریب کہتا تھا اس کے تو بچے روٹی کا انتظار کر رہے تھے، تازہ آٹے کا انتظار کر رہے تھے کہ بڑا ابا ایک سراٹا لائے سارے مل کر کھائیں گے، اور ریڈی سمیت اڑ جاتا ہے، بوٹی بوٹی ہو جاتا ہے۔ میرے رب تو نے ہمیں کن درندوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ اے کریم آقا پوری دنیا میں ایسی خونریزی نہیں ہو رہی جیسے ہمارے ملک میں ہو رہی، پوری دنیا میں ایسے نکمے حکمران نہیں ہے جیسے ہمارے اوپر مسلط ہے،
پوری دنیا میں ایسے بددیانت نہیں ہے جیسے ہمارے افسر شاہی بددیانت ہے، جیسے ہمارا تاجر خیانت والا ہے، جیسے ہمارا غریب بددیانت ہے۔ پورا معاشرہ بددانتی اور خیانت کی لپیٹ میں آ چکا ہے، عورتوں میں بے پردگی بے حیائی ہے، نوجوانوں میں آوارگی ہے۔ اے کریم مولا رحم فرما دے، 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 رحم کر دے، رحم کر دے، کر دے یا اللہ، کر دے یا اللہ، کر دے یا اللہ، کر دے نہ۔ تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے، تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے، تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے۔ ہم تھک گئے میرے مولا، ہر آنے والا دن اس آس میں کہ اچھا ہوگا، وہ تو کالی رات بن جاتا ہے۔ رات تو پہلی ہماری کالی ہے، ہمارے دن بھی کالے ہو گئے۔ ہمارے ملک پہ رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے، اپنے حبیب کے آنسوں کے طفیل رحم فرما دے۔ طائف کے ٹوٹے ہوئے، طائف کے بکھرے ہوئے خون کے طفیل معاف کر دے۔ یہ قریب ہم سے طائف ہے، یہ قریب ہم سے طائف ہے، یہاں تیرا نبی خون و خون ہوا تھا اور ایسا شفیق تھا کہ جب تو نے فرشتہ بھیجا تھا کہ ان کو کچل دو تو تیرے محبوب نے عرض کیا تھا ان کی نسلیں ایمان لے آئیں، میں اس کا انتظار کروں گا۔ تجھے اپنے حبیب کی دعاؤں کا واسطہ ہم پر اور پورے ہمارے ملک پر رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے۔ ہمیں ظالموں سے نجات دے دے، بددیانتوں سے نجات دے دے، خائن سے نجات دے دے، خیانت کرنے والوں سے نجات دے دے۔ یا اللہ فرعونوں سے نجات دے دے۔ یا اللہ ہمارے ملک میں رحمتیں 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 اتار دے، ہمارے دریاؤں کو زندہ کر دے، ہماری بجلیوں کو وافر کر دے، ہماری گیس کو وافر کر دے، ہمیں نیک حکمران عطا فرما، ہمیں دیانتدار افسر شاہی عطا فرما، ہمیں رحم دل سخی مالدار عطا فرما، ہماری عورتوں کو حیا عطا فرما، مردوں کو نوجوانوں کو خودداری اور غیرت عطا فرما۔ یا اللہ تو غریبوں کو استغناء عطا فرما، مالداروں کو سخاوت عطا فرما، چاروں صوبوں میں جوڑ پیدا فرما۔ یا اللہ تعصب کی فضا کو مٹا دے۔ بلوچستان میں مسلمان کو صرف قومیت کی بنیاد پہ ذبح کر رہا ہے، کراچی ہمارا خون کی منڈی بنا ہوا ہے، سرحد میں دھماکے ہی دھماکے ہیں۔ یا اللہ چاروں صوبوں میں ظلم و ستم ہے، یہ عرفات کا مجمع ہے اور یہ لاکھوں انسان ہیں اور یہ تیرے مہمان ہیں، یہ جیسے رو رہے ہیں، یہ ایسا رونا ماؤں کے آگے روئے جو مائیں پگھل کے رہ جائیں، تو ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ رونا ہم ماؤں کے آگے روتے تو وہ پگھل جاتی، وہ پگھل جاتی۔ تو ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو ماؤں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، تو ہم مان جانا یا اللہ، تو ہم مان جانا یا اللہ، ہم مان جا یا اللہ، مان جا یا اللہ، مان جا یا اللہ، مان جا یا اللہ، مان جا یا اللہ۔ ظالموں کی آخر کر دے، ظالموں کی شام کر دے، ظالموں کی شام کر دے، فرعونوں کی شام کر دے، قارونوں کی شام کر دے، بددیانتوں کی شام کر دے۔ کر دے نا یا اللہ، کر دے نا، نہیں کرنا کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے یا اللہ، کر دے یا اللہ، کر دے، کر دے۔ تجھے تیری رحمتوں کا صدقہ، ارے فرشتوں تم بھی رو ہمارے ساتھ، تم بھی آنسو بہاؤ ہمارے ساتھ۔ آج امت محمد پہ بڑا سخت وقت آیا ہے، بڑا کڑا وقت آیا ہے۔ مار پٹ کھا کے تیرے در پر آئے ہیں، بچہ مار پٹ کھا کے اپنے ابا کی طرف دوڑتا ہے، مار کھا کے ابا کی طرف دوڑتا ہے، ابا مجھے فلاں نے مارا ہے میرے ساتھ چل۔ ہم بھی میں اللہ پٹ پٹا کے تیرے پاس آئے ہیں کہ ہمارے ساتھ چل، ہمارے ساتھ آ، ہمارے ساتھ آ جا، آ جا، آ جا یا اللہ۔ ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں دے دے، ہمیں اپنی رحمت کی گود میں چھپا لے۔ ہمیں ساری پوری دنیا ہمیں تباہ کرنا چاہتی ہے یا اللہ، اپنوں نے بھی بیچ دیا، ہم منڈی کے مال کی طرف فروخت ہو چکے ہیں، ہم جنس یا اللہ، ہم یا اللہ، ہم جانوروں کی منڈی میں جیسے جانوروں کی بولیاں لگتی ہیں ہماری بولیاں لگ چکی ہیں یا اللہ، جنس کی منڈی میں جیسے جنس کے بھاؤ طے ہوتے ہیں تیرے محبوب کی امت کے بھاؤ طے کیے جا رہے ہیں۔ آج کا باطل ہمیں کہتا ہے تمہارا اللہ کدھر ہے، اسے بلاؤ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ،
آج کا باطل کہتا ہے بلاؤ اپنے رب کو، کدھر ہے تمہاری مدد کو کیوں نہیں آتا؟ ہم آج تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں، ہم تجھے لے کے جائیں گے، آج تجھے لے کے جائیں گے، ہم آج تجھے لے کے جائیں گے، ہم آج تجھے لے کے جائیں گے، ہم کمینوں کی ضد مان لے یا اللہ، مان لے یا اللہ، مان لے یا اللہ، آ جانا، تیرا کچھ چلا جائے گا، تیرا کوئی بگڑ جائے گا۔ او میرے رب، او ہم سب کے رب، اس سارے مجمع میں کسی کا آنسو تجھے پسند آیا ہو تو نظر کرم فرما دے۔ اتنے جو لوگوں نے آنسو بہائے کوئی تو پسند کر، اے اس قابل تو نہیں ہے تو ٹھکرا دے، تیرا عدل انصاف ہے، پر عدل نہ فرما، رحم فرما۔ کسی عورت کا آنسو، کسی مرد کا آنسو تجھے پسند آیا ہو تو اپنے فضل و احسان سے ہمیں سب کو معاف فرما دے، اور اس عرفات کی حاضری کو قبول فرما لے، اور سارے حاجیوں کا، مردوں عورتوں کا حج قبول فرما لے، اور اس حج کو پورے عالم کی ہدایت کے لیے فیصلہ کن فرما دے۔ پوری دنیا کے اہل باطل کو ایمان کی دولت دے دے، یہودی، ہندو، سکھ، عیسائی، دہری، سب کو ایمان کی دولت دے دے۔ جن کے مقدر میں نہیں اور فرعون صفت ہیں، اب ان کی پکڑ فرما لے، اور ان کی پکڑ فرما لے، اور دھرتی کو آباد کر دے، اور اپنے حبیب کی امت کو سرسبز و شاداب کر دے۔ میرے مولا، ان آنکھوں نے تیرے دین کو مٹتے دیکھا، تیرے دین کو لٹتے دیکھا، تیرے دین پہ چلنے والوں کو ذلیل و خوار ہوتے دیکھا۔ میرے مولا، بڑی تمنا ہے، خزاں دیکھی ہے، بہار بھی دکھا دے، خزاں دیکھی ہے، بہار بھی دکھا دے، 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 دکھا دے یا اللہ، دکھا دے یا اللہ، دکھا دے یا اللہ، یا اللہ تو کر دینا فیصلے ہدایت کے، رحمت کے، اس سارے ہمارے قافلے کے مرد عورتوں کو قبول فرما لے، اس قافلے کے لانے والوں کو قبول فرما لے، اس میں خدمت کرنے والے مردوں عورتوں کو قبول فرما لے۔ کسی ایک کا بھی تجھے پسند آیا ہو حج تو اس کی طفیل ہم سب کا حج قبول فرما لے، ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے، ہماری پچھلی کوتاہیاں معاف فرما دے، جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، صحت کاملہ عطا فرما دے، جو مقروض ہیں قرض ادا کروا دے، جن کی اولادیں جوان ہیں نیک رشتے مقدر فرما دے، جن کو اولاد بھی ہے نیک و صالح بنا دے، جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کو صلح کرا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا دے، جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو ملا دے، جو ایمان پہ دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دے، اور جب ہمارے جانے کا وقت ہو تو تو نے یہ کلمہ ہمیں ماں کی گود میں دیا تھا، کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ یہ کلمہ ہم سے واپس لے لیا جائے، ہمیں قبر کی گود میں جاتے ہوئے اس کلمے پر خلقت کو گواہ بنانے کی توفیق عطا فرما، خلقت کو گواہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ زبان تیرے قابو میں ہے، تیرے امر کے بغیر چل نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے، کوئی ایسی خطا نہ کر بیٹھے کہ یہ بول واپس لے لیا جائے۔ تو نے اپنے فضل سے ماں کی گود سے ہمیں یہ کلمہ دیا، ہماری ماں نے ہمیں سکھایا، جب قبر کی گود میں جانے کا وقت آئے تو یہ کلمہ ہی ہمارا ساتھی ہو، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، اسی پر ہمیں اٹھایا جائے، اسی پر ہمارا حشر ہو، اور عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما، عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ، جن میں ہم سب نے توبہ کی ہے ہمیں اپنی توبہ پہ پختہ فرما دے، عبادات کی کمی بھی معاف کر، اور معاملات اور اخلاق کی کمی بھی معاف فرما، اور یا اللہ اپنے فضل و احسان سے یا اللہ تیرے محبوب نے جو کچھ مانگا خیر کا وہ ہمارے مقدر فرما، اور جس شر سے پناہ مانگی اس سے ہماری حفاظت فرما، اور ہماری مزدلفہ منا کے آنے والی یا اللہ منازل کو بھی آسان فرما، سہل فرما، اور مدینے کی حاضری کو بھی آسان فرما، سہل فرما، قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ یا اللہ تیرا وعدہ ہے جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو یا اللہ تو ہمیں ایسے کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں، یا اللہ جب ہم یہاں سے نکل رہے ہوں تو ہم میں سے ہر مرد عورت ایسا ہو جیسے وہ آج پیدا ہوا ہے، ہم سب کے لیے یہ مقدر فرما، یہ مقدر فرما، یہ مقدر فرما۔ اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک۔
ایک سچی توبہ کی بہترین کہانی اور بہترین قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون تھی جو بہت بدکار تھی، اور بہت زیادہ بدکاری اس کی نیت میں بھی تھی، اور اس کا پیشہ ہی بدکاری کرنا تھا۔ روزانہ لوگ ان کے ساتھ بدکاری کرتے اور وہ خود بھی کرتی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ رفتہ رفتہ مالدار بھی بہت ہو گئی، بہت سب سے پیسے لیتی تھی، ان کے پاس پیسے بھی بہت ہو گئے، اور اپنا ایک محل بنوایا، اور اس محل پر وہ بیٹھتی تھی، اور لوگ آتے تھے اور بدکاری کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک دن ایک نوجوان آیا، گزر رہا تھا تو نوجوان کی نظر اس پر پڑی، اور وہ نوجوان بڑا نیک اور صالح تھا، اللہ کا عبادت گزار تھا۔ اس نوجوان کی نظر جب اس خاتون پر پڑی تو ان کی نظر بھی خطا کر گئی، وہ بھی دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر وہ بھی سوچا کہ میں بھی اس کے شیطان نے اس نوجوان کو بھی ورگلا دیا، اور اس نوجوان کے دلوں میں بھی غلط خیالات پیدا کر دیے۔ بہرحال وہ جو خاتون تھی ان کا تو دھندا تھا، ان کا تو پیشہ تھا۔ یہ نوجوان گیا، اور جانے کے بعد ان کا معاوضہ پوچھا، ان کا کتنا رقم لگتا ہے، وہ پوچھنے کے بعد وہ رقم لے کر آیا، اور بدکاری کرنے کے ارادے سے یہ نیک نوجوان بھی اس کے قریب جا پہنچا، اور اس کے قریب جا کر بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد باتیں کرنا شروع کیا۔ اتنے میں اچانک کیا ہوا کہ اس نوجوان کو اللہ کی یاد آ گئی، اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس خاتون نے کہا کہ بھائی تم جس کام سے آئے ہو وہ کام کرو اور جاؤ، اس جگہ بیٹھ کر تم رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ آج تک میں نے اپنے پروردگار کو کبھی ناراض نہیں کیا۔ میں مصلی پر کھڑا ہونے والا، اور آج کس جگہ پر کھڑا ہوں؟ آج اس جگہ پہ میرا رب بھی تو مجھے دیکھ رہا ہوگا، اور اگر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مجھے حیا آ رہی ہے کہ میں پروردگار کی نگاہوں کے سامنے اس طرح کی بدکاری کروں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اس عورت پر اس کا بڑا گہرا اثر پڑا، اور کہنے لگی کہ بھائی تم نے تو ابھی گناہ بھی نہیں کیا ہے، اور تمہارے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہے، اتنا اللہ کا خوف ہے، ہمیں کتنا اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ اس نوجوان کی رونے کی برکت یہ ہوئی کہ اس خاتون کے دل میں جو کہ ہمیشہ بدکاری کرتی ہوئی آئی، اس کے دل میں بھی یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ نوجوان اتنا ڈرتا ہے، اور میں روزانہ گناہ کرتی ہوں، مجھے کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ اس خاتون نے اس کے بعد گناہوں سے توبہ کرنے کی نیت بنا لی، اور یہ سوچا کہ اب میں ضرور توبہ کروں گی، اور توبہ کر کے ایک پاک باز عورت بن جاؤں گی۔ بہرحال اس عورت کے دل میں یہ خیال آیا، اور خیال آنے کے بعد وہ سوچتی رہی، اللہ سے گڑگڑاتی رہی، اللہ سے باتیں کرتی رہی، اور توبہ کرتی رہی۔ خاتون کو اطمینان نہیں ہوا، روزانہ وہ بدکاری کرتی تھی، اچانک سے چھوٹ گیا، اور پھر اس کو اپنے توبہ پر اطمینان نہیں ہو رہا۔ اس نے سوچا کہ وقت کے پیغمبر سے ملاقات کیا جائے، وقت کے نبی سے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا جائے، اور ان سے اللہ سے دعا کی درخواست کی جائے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ اس نیت سے وہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پہنچتی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنی قوم کو نصیحت کر رہے تھے کہ یہ خاتون باہر رہتی ہے، اور کسی آدمی کو کہلوا بھیجتی ہے کہ جاؤ موسیٰ سے کہنا کہ فلاں عورت آئی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اب وہ جس آدمی کو اس عورت نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجوایا، اتفاق سے وہ آدمی ذرا بیوقوف تھا، ان کو ہر بات کہنے کا ڈھنگ نہیں تھا۔ اس نے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فلاں عورت آئی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ ظاہر ہے اس عورت کا نام تو ان کی بدکرداری سے مشہور تھا، اور لوگ ان کو بدکردار ہی سمجھتے تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو جلال میں آ گئے اور غصے میں آ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام محسوس کرنے لگے کہ بھائی میرے سے اس کا کیا کام۔ یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا کہ جاؤ اسے کہو جلدی، جتنا جلدی ہو یہاں سے دفع ہو، یہاں سے جانے کو۔ وہ کیا کرنے کے لیے یہاں پر آ گئی۔ بہرحال وہ آدمی پلٹ کر آیا، اس نے اس خاتون کو بتایا کہ تمہارا نام میں نے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو خفا ہو گئے، تم چلی جائے یہاں سے۔
यहाँ मत रहो। बहरहाल वो औरत वहाँ से उल्टे पांव वापस आती है, बोझल कदमों के साथ, बड़े लंबे एहसास के साथ, और फिर आई और ये सोच रही थी उधर रब नाराज़ है, इधर रब का पैगंबर नाराज़ है। वो सोच रही थी मैं जाऊँ तो जाऊँ किधर, मैं क्या करूँ, बहुत टेंशन था और दिल में एक बहुत बड़ा बोझ था। बहरहाल वो घर आती है, घर आने के बाद कुंडी अंदर से लगा देती है ताकि कोई ना आए, और रब के सामने सजदे में गिर जाती है और ये फरियाद करती है कि रब्बा तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा, या अल्लाह तू माफ़ कर दे मुझे। अल्लाह मैं बहुत गुनहगार थी, बहुत बदकार थी, पर तेरी जुद व करम न तेरी रहमत पर उम्मीद है, ऐ अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा दे। इधर ये दुआ कर रही थी कि उसके दरवाज़े पर एक दस्तक होती है। अंदर से खातून घबराती है कि मैं करूं तो क्या करूं, फिर कोई बदकारी करने वाला आ गया होगा, वही से ही सोचती है। उधर से दरवाज़ा फिर खटखटाया जाता है, फिर भी वो डरती है, फिर खटखटाया जाता है, फिर वो डरती है। बहरहाल ज़ोर ज़ोर से कई मरतबा दरवाज़ा खटखटाए गए तो हिम्मत करके उस खातून ने दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाज़े पर कोई मर्द नहीं बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। देख कर के वो चौंक गई और कहने लगी कि पैगंबर आप यहाँ कैसे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि जिस रब से तूने तौबा की है उसी रब ने तेरे पास मुझे भेजा है। कल मैंने एक आदमी से कहलवा भेजा था और तुमने पैगाम भेजा था, तो मैंने कहा था तो उसे जाने के लिए कहो। मैंने तो तुम्हें भेज दिया, पर मेरे रब से मेरी बात हुई थी और अल्लाह ने मेरे तक ये पैगाम भेजवाया कि ऐ मूसा, जो मेरे से मिलना चाहता है आप उसे अपने दर से दूर करते हैं, आप जाइए और उसे रास्ता सिखाइए। ऐ मूसा, जो मेरे तक आने का रास्ता पूछता है आप उसे भगा देते हैं, इसलिए आप जाएं और उनसे तसल्ली दें। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो अपने रब के भेजने पर आया हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तौबा कबूल करने पर आए तो ऐसे गुनहगार के दर पर पैगंबर को भेजते हैं। बेशक अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, अपने बंदों से बड़ा प्यार करने वाला है। अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने रब की ज़ात से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइट टू ह्यूमैनिटी को, क्लिक करें बेल आइकन पे जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।